اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا استاد عبدالرشید ڈار گورنمنٹ مڈل اسکول ترکپورہ سے ہوں۔ پیارے بچوں، ہم جماعت ہفتوں میں جو سبق پڑھ رہے تھے جس کا عنوان تھا بھلے اور برے کی پہچان، جو ہم نے کل اختتام پہنچایا، آج ہم ان کے اس سبق کے لفظ معنی اور سوالات کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 35 نکالیں، یعنی 35، جہاں پر اس سبق کے لفظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ پہلے ہم ان پر نظر لگائیں گے۔ پہلا جو لفظ ہے سلوک کا معنی ہے برتاؤ یا رویہ۔ درگت کا معنی خراب حالت، پتلا حال۔ شفقت مہربانی، رحم۔ حرف لالچ، خواہش، تمنا، ہوس۔ حسد کا معنی ہے جلن، بغض، کینہ۔ تعظیم کا معنی عزت، حرمت، بڑا جانا۔ خدا پرست، زاہد، حق پرست، عابد۔ خدا رسیدہ، اللہ والا، نیک، پرہیزگار۔ صحبت، دوستی۔ غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرنا۔ قارون کا خزانہ، بڑا خزانہ، بہت۔ ہمسایہ، پڑوسی۔ عذاب، تکلیف، دکھ۔ ہم اب آگے بڑھیں گے۔ جو ہمیں سوالات اس میں دیے گئے ہیں وہ ہے اس طرح۔ پہلا جو سوال ہے، بھلے آدمی کیسے ہوتے ہیں؟ پیارے بچوں، اس کا جواب اس طرح ہے، بھلے آدمی سادہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ انہیں خدا نے جو دیا ہو اسی میں خوش رہتے ہیں۔ انہیں دنیا کی ہوس اور لالچ پریشان نہیں۔ وہ سب کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتے ہیں اور کسی سے حسد نہیں رکھتے۔ وہ دوسروں کو عزت دیتے اور عزت کی پرواہ نہیں کرتے کہ دوسرے بھی ان کی عزت کرے۔ وہ ایماندار اور سچے ہوتے ہیں۔ وہ خدا پرست اور انسان دوست ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس طرح جو ہمارا دوسرا سوال ہے وہ ہے برے لوگوں کی کیا پہچان بتائی گئی ہے؟ پیارے بچوں، برا اور بد لوگ دوسروں کو تکلیف اور دکھ دینے میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ وہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ غیبت کرنا اور دوسروں کی غیبت سن کر خوش ہونا ان کی عادت ہوتی ہے۔ تیسرا سوال جو ہمارا ہے وہ ہے بری صحبت سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ جواب ہے، بری صحبت سے انسان کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی ہے اور اس میں بری عادات پنپتی ہیں۔ چوتھا جو سوال ہے، نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ جواب ہے پیارے بچوں اس کا، نیک آدمی دشمنوں کے ساتھ میں نیک سلوک کرتا ہے۔ وہ ان کے دل میں اپنی اخلاق، خلوص اور محبت کے جذبے سے اپنے لیے جگہ بناتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں ہمیں کچھ اور ایک سوال دیا گیا ہے، یعنی معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہے سروں پر جگہ پانا، راضی رہنا، ہڑپ کرنا، فکر میں رہنا، ٹھنڈی سانس بھرنا۔ پیارے بچوں، اس کا میں نے ایک خاکہ بنایا یعنی ڈبہ، جہاں پر میں نے الفاظ، معنی اور جملے الگ الگ لکھے ہیں۔ جو پہلا ہے وہ ہے سروں پر جگہ پانا، اس کا معنی ہے بہت تعظیم پانا۔ جملہ ہے کچھ لوگ دوسروں کے سروں پر جگہ پاتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک ہے راضی رہنا، معنی خوش رہنا، بھلے لوگ ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔ ہڑپ کرنا، قبضہ کرنا، دوسروں کا مال ہڑپ کرنا بری عادت ہے۔
فکر میں رہنا، موقع کی تلاش میں رہنا معنی ہے برے لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں، یہ ہے جملہ۔ ٹھنڈی سانس بھرنا معنی افسوس کرنا، جملہ اس طرح ہے، ایک بار پھر بیٹے کے امتحان میں فیل ہونے پر اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ آخری جو سوال ہے، متضاد الفاظ لکھے، یعنی اس سبق میں کئی ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، مثلا نیک اور بد، اچھا اور برا۔ آپ ذیل کے 8 الفاظ کی ضد یعنی ان کے متضاد لکھیے۔ وہ اس طرح ہے، یعنی جدید، آسمان، چاند، جھوٹ، صحت مند، طاقتور، امیر، عورت۔ اس کا ایک طرف میں نے الفاظ بنائے، دوسری طرف اس کی ضد جو پہلا ہے وہ ہے جدید، کا متضاد ہے قدیم، اسی طرح آسمان، زمین، چاند، سورج، جھوٹ، سچ، صحت مند، بیمار، طاقتور، کمزور، امیر، غریب، عورت، مرد۔ پیارے بچوں، یہ تھے اس سبق کے سوالات وغیرہ۔ انشاءاللہ اس طرح ہم نے اس سبق کو آج اختتام پہنچایا سوالوں سمیت۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کتاب کا ایک اور سبق اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔